له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا مولانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا اور آخر الزمان پیغمبر حبیب کبریا، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الرسل، امام القبلتین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اپنے اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنے اللہ کا کہنا بھی مانتے ہیں. وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو امام الانبیاء، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی سنت والے طریقے پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بقیہ زندگی صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، بقیہ زندگی آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی زندگی، نورانی طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت ہے تو میرا پیار ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین، مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، مجھے طور سینان کی قسم ہے۔ چوتھی قسم اللہ پاک اٹھا کر فرماتے ہیں وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اگر بات کو آگے لے کے چلے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر کی قسم ہے۔ اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائی، پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اگر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، فرمایا پھر ہم اس کی زندگی بڑھاپے کی طرف بچپنے کی طرح اس کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح بھی کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فرمایا ان کے لیے اجر ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا صرف کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے، آمنو کے بعد وعملوا الصالحات بھی ہے، اچھے اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور مسلمان ہونے کے بعد ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا مطلب ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے گا؟ فرمایا نہیں، فرمایا تمہیں آزمایا بھی جائے گا، تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے جب سے انسان نے اس دنیا میں سانس لیا ہے، جب انسان نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہے، مرتے دم تک یہ ساری زندگی اس کے لیے تمہارا امتحان ہے۔
کس طرح کمرہ